صلو علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین۔ اچھا میرے بھائیو، اب جو ریئل ٹائم پرچیاں آئی ہیں، اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں انہیں۔ جس پرچی کے اگینسٹ کوئی تفصیلاً جواب ریکوائرڈ ہوگا تو میں انشاءاللہ آپ کو کوئی ویڈیو ریفر کر دوں گا، کیونکہ جتنی پرچیاں بھی یہاں آتی ہیں کسی نہ کسی فارم میں میں نے مختلف ویڈیوز میں ان ایشوز کو ڈسکس کیا ہوتا ہے، لیکن ورڈکٹ ہم ضرور دیتے ہیں۔ یہ اکیڈمی میں آنے والے لوگوں کا حق ہے کہ ان کی پرچی جب یہاں ٹیبل پہ پہنچ جائے تو میں اسے پڑھ کے اس کے اوپر مختصر جواب ہی کیوں نہ دوں، لیکن ایک ورڈکٹ ضرور دے دوں۔ شادی کے موقع پر رشتہ داروں کو بلانا ضروری ہے، اگر نہ بلائیں تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ جی صلہ رحمی کریں، بلائیں، اچھی بات ہے، خوشی کا موقع ہے، بلانا چاہیے۔ پلس اس میں تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے حکم فرمایا کہ جو نکاح کی شادی کی دعوت ہے، ولیمے کی دعوت ہے، اس کو آپ ریجیکٹ بھی نہیں کر سکتے، ایک خوشی کا موقع ہے، تو رشتہ داروں کو بلانا چاہیے۔ اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے زیادہ رشتہ داروں کو تو بالکل جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو بلا لیں، یا کارڈ کے اوپر لکھ دیں کہ ایک بندے کو یا دو بندے کو بلایا جاتا ہے۔ اس طرح آپ جو بھی آسانی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، پریفریبل یہی ہے کہ رشتہ داروں کو بلایا جائے۔ رہا معاملہ اس چیز کا کہ شادی رشتہ داروں کے بغیر بھی ہو جاتی ہے، جی شادی تو ہو جاتی ہے۔ شادی کے لیے تو مرد و عورت کا ایجاب و قبول کرنا حق مہر کے عوض گواہوں کی موجودگی میں، یہ بنیادی شرائط ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد نمبر 7 میں حدیث ہے کہ حضرت عمر کے دور میں صحابی نے نبی الاسلام کی قبر پہ جا کر دعا کی تھی، تو بالکل جا کے قبر پہ دعا کریں، دعاؤں کی قبولیت کی جگہ، اس سے کس کو انکار ہے؟ نبی الاسلام کی قبر پہ جا کے اللہ سے دعا کریں۔ رہا یہ والی روایت جس میں اس بدو کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جا کے آیت پڑھی تھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تو یہ روایت تو بہت کمزور ہے، اس میں آمش کی تدلیس ہے۔ اور دوسری طرف بخاری میں جو روایت ہے وہ تو حضرت عمر کا اپنا عمل ہے، 1010 نمبر حدیث، کہ حضرت عمر کے دور میں جب قحط پڑ جاتا تو وہ حضرت عباس بن عبد المطلب نبی الاسلام کے چچا کو لے کر آتے اور اللہ کے حضور دعا کرتے نماز استسقاء پڑھنے کے بعد، انا کنا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ پہلے پہل ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کر آئے ہیں، تو مجھے بتائیں آپ نے حضرت عمر کا عقیدہ رکھنا ہے یا ایک نامعلوم بدو کا؟ اور وہ بھی روایت اس کمزور درجے کی کہ جو بریلویوں کے نزدیک بھی کمزور ہو۔ یہ میں آپ کو کتنی حیران کن بات بتا رہا ہوں۔ حیات الانبیاء فی قبورہم ایک کتاب ہے امام بیہقی کی، جس میں 21 احادیث اور آثار ہیں، صرف چھوٹی سی کتاب ہے، اس کی شرح لکھی ہے ایک بریلوی عالم نے، واللہ آپ زندہ ہیں، اتنی موٹی شرح لکھی ہے، وہ کتاب اتنی سی ہے، شرح اتنی موٹی ہے۔ عباس رضوی صاحب، میں ان سے ملا ہوں، گجرانوالہ میں ہوتے تھے، پھر جب کیو ٹی وی لانچ ہوا تو کیو ٹی وی والوں نے انہیں ہائر کر لیا، پھر کیو ٹی وی کو اکمل قادری صاحب مل گئے، وہ زیادہ ماڈریٹ تھے، ان کو انہوں نے خیر بات کہہ دیا، خیر وہ اب بھی باہر کسی عرب ملک کے اندر سیٹل ہے۔ تو اس میں انہوں نے اس روایت کو ڈسکس کیا کہ جو نبی الاسلام کی طرف منسوب ایک روایت کے جو میری قبر پہ آ کے سلام عرض کرتا ہے میں خود سنتا ہوں، اور جو دور سے سلام عرض کرتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ میرے تک پہنچا دیتا ہے۔
اب یہ روایت موجود ہے حیات الانبیاء فی قبورہم امام بیہقی کی کتاب کے اندر، مشکات میں بھی ہے، لیکن امام بیہقی نے اس کے ساتھ خود لکھا ہے کہ اس میں محمد بن مروان السدی ایک جھوٹا کذاب راوی ہے، یہ گھڑی ہوئی روایت ہے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف اسناد اس کی موجود ہے۔ ان میں سے ایک سند دیوبندیوں نے جب پیش کی بریلویوں کو کاٹنے کے لیے کہ دیکھو ہمارا عقیدہ درست ہے کہ حضور دور سے نہیں سنتے، قریب سے سنتے ہیں، اور بریلوی کہتے ہیں دور سے بھی سنتے ہیں، تو اس روایت کو عباس رضوی صاحب نے اس کتاب میں نقل کر کے کہا کہ اس میں تو آمش کی تدلیس ہے اور وہ ان سے روایت کر رہا ہے، اور آمش کی تدلیس والی روایتیں تو محدثین کی ہاں مانی نہیں جائیں گی۔ امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ مدلس کی عن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے۔ کس کی تدلیس؟ آمش کی۔ اور کہہ رہا کون ہے؟ ایک بریلوی عالم۔ اور وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اس کے عقیدے پہ زد پڑ رہی تھی، ورنہ آدھی تو سپورٹ تھی نا کہ قبر رسول پہ جو سلام عرض کرتا ہے حضور خود سنتے ہیں۔ ان کا نہیں، یہ روایت ہی نہیں ہم نے ماننی، اس میں آمش کی تدلیس ہے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے دور ہو یا نزدیک دونوں طرح سنتے ہیں، اس لیے ہم اس روایت کو اب ضعیف کہیں گے، اور وہ روایت ہے بھی ضعیف۔ اب ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ بخاری مسلم میں ہے کہ جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا۔ تو سلام یہاں سے بھی پہنچتا ہے، وہ اللہ اور اس کے بندوں کا معاملہ ہے۔ تو عباس رضوی صاحب نے کہا اس میں آمش کی تدلیس ہے، اور یہ جو روایت آپ نے بھیجی ہے نا اس میں بھی آمش کی تدلیس ہے، یہ روایت بریلویوں کے نزدیک بھی ضعیف ہے۔ اور دوسری طرف بخاری میں جو روایت ہے کہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے، کیا نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کا مرتبہ کم ہو گیا؟ نعوذ باللہ، بڑا ہے، کم نہیں ہوا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے نبی تمہارا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہوگا۔ آج جتنے لوگ حضور پہ درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور حضور کے کتنے درجات بلند ہوتے ہیں، آپ کی زندگی میں تو اتنے لوگ نہیں تھے۔ پھر پوری امت جتنی نمازیں پڑھتی ہے، جتنی نیکی کے کام کرتی ہے، ان تمام کا اجر اکٹھا ہو کے رسول اللہ کو پہنچتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سب سے بڑھ کر جو امت کے اوپر فرض کر دیا گیا کہ چونکہ نبی کا اس امت کے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے رب کا پیغام امت تک پہنچایا اور ان کی آخرت بچا لی، اب اس احسان کا بدلہ اللہ ہی دے سکتا ہے اپنے نبی کو، لیکن امت کے لیے مشروع کیا گیا کہ آپ نے نماز میں درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ آگے پیچھے ٹائم ملے نہ ملے وہ الگ بات، نماز تمہاری بغیر درود کے مکمل نہیں ہوگی، یہ رسول اللہ کے حق میں تم نے دعا کرنی ہے جو ہم ہر نماز کے تشہد میں کرتے ہیں۔ تو یہ جو ٹاپک ہے نا قبر رسول سے مانگنا، یہ الگ سے ایک پوری میری ویڈیو ہے 1.5-2 گھنٹے کی، اس میں نے اس قسم کی جتنی روایتیں وہ ڈسکس کی ہیں اور باقاعدہ صحیح جو عقیدہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں وہ بتایا ہے۔ کیا بھینس کی قربانی عید پر کی جا سکتی ہے؟ جی، بھینس گائے کے حکم میں ہی داخل ہے۔ چند اہل حدیث علماء نے سختی کی، اہل حدیث میں بھی 2 گروپ ہیں، ایک تو بھینس کی قربانی کو جائز سمجھتے ہیں، اور میرا موقف بھی انہی کے ساتھ ہے، کیونکہ بھینس عرب کا جانور نہیں تھا، وہاں پہ گائے ہوتی تھی۔ اس پہ اجماع امت ہے کہ بھینس کی جو زکوٰۃ ہے وہ گائے کے حکم والی زکوٰۃ میں داخل ہے، جو تھریش ہولڈ پوائنٹ وہاں پہ ہے وہی بھینس کے لیے، لہذا قربانی والا معاملہ بھی اس کیس میں درست ہی تصور کیا جائے گا، لیکن یہ صرف جواز کی حد تک ہے۔ یعنی اگر آپ مجھے کہیں کہ میں بھینس کی قربانی کروں جبکہ گائے اویلیبل ہے، میں کبھی بھی نہیں کروں گا، کیونکہ قرآن میں جن 4 بہیمت الانعام کا ذکر ہوا ہے نا ان میں بھینس نہیں ہے۔ نمبر 1 اونٹ، نمبر 2 گائے، نمبر 3 دمبا،
یا بھیڑ کہہ لیں، اور نمبر 4 بکری. یہ 4 کیٹیگریز ہیں جنہیں بے زبان مویشی کہا گیا. تو بھینس کو گائے کے حکم میں داخل کرتے ہوئے اس کی قربانی الاؤ کی گئی ہے، اس وجہ سے نہیں کہ یہ صرف مویشی ہے، ورنہ مویشی تو اور بھی ہیں جن کے کھر کٹے ہوئے ہوتے ہیں. یوں زرافہ، اس کا کھر بھی بالکل اسی طریقے سے ہوتا ہے جس طرح اونٹ کا، بکری کا اور گائے کا ہے. زرافہ حلال ہے لیکن قربانی نہیں ہو سکتی. ہرن کا بھی کھر کٹا ہوا ہوتا ہے، آپ دیکھیں، حلال ہے لیکن قربانی نہیں ہوتی. تو یہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ اگر کسی کو کوئی جانور نہیں مل رہا تو ٹھیک ہے، وہ بھینسا یا بھینس ذبح کر لے، ادروائز وہی 4 جانور ہیں انہیں پریفر کرنا چاہیے. لوڈو پر شرط لگانا حرام ہے، گھر میں دوست کہتے ہیں یہ صرف کھانا پینا ہے. نہیں جی، حرام ہے. کھانا پینا کیا ہے؟ حرام کھانا ہی تو کھانا منع ہے. کیا رفع الیدین کے بغیر نماز قبول ہو جاتی ہے؟ یہ اللہ اور اس کے بندوں کا معاملہ ہے. ہم تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ رفع الیدین کے بغیر جو نماز پڑھتا ہے وہ نبی الاسلام والی نماز نہیں ہے، بس یہ آپ کو تعلیم دیں گے. باقی جو رفع الیدین سے پڑھتا ہے اس کی بھی قبول ہوتی ہے کہ نہیں، یہ بھی اللہ نے قبول کرنا ہے. ہم تو صرف آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں حقائق بتائیں گے، بس اس سے آگے ہمارا کام نہیں. بخاری میں ایک حدیث ہے، حضرت حذیفہ ابن یمان مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، اس نے بڑی تیزی کے ساتھ نماز پڑھی، رکوع اور سجدے بڑے مختصر کیے. جب وہ سلام پھیر کے فارغ ہوا تو حضرت حذیفہ ابن یمان نے اس سے فرمایا کہ اگر تو اسی طریقے پہ نماز پڑھتا ہوا دنیا سے چلا گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ نہیں مرے گا. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتے ہیں وہ اس نماز کے ساتھ دنیا سے نہیں جا رہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمایا. ویسے تو کہتے ہیں اہل سنت کے سارے امام حق پہ ہیں، ایک بندہ ایک طرف کھڑا ہوا ہے، باقی سارے امام اہل سنت کے، اور اہل تشیع میں تو دوسری رائے کوئی نہیں. جتنے شیعہ کے فرقے ہیں سب رفع الیدین کے قائل ہیں. سنیوں میں بھی صرف امام حنیفہ کی طرف ایک چیز منسوب ہے، باقی تینوں امام قائل ہیں. اور یہ جو 6 بڑے امام ہیں کتابوں والے، جن کی کتابیں دنیا میں سمجھ لیں سنیت کی بنیاد ہے، امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، تو بالکل ون سائیڈڈ مقدمہ ہے. یہ مسئلہ ایک امام ورسز 3 اماموں کے نہیں ہے اہل سنت کا، ایک امام ورسز آل امام ہے. اسی لیے شاہ ولی اللہ دہلوی، جن سے نہ بریلوی بھاگ سکتے ہیں، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، جنہیں مجدد مانا جاتا ہے، ان کی شعر آفاق کتاب ہے حجت اللہ البالغہ. اب دیوبندیوں اور بریلویوں کو اس کے نوٹس پڑھائے جاتے ہیں، میں نے تو ساری پڑھی ہوئی ہے. وہ کتاب بیسیکلی مقدمہ فقہ حنفی کے خلاف ہے شاہ ولی اللہ کا. انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ایک وہ دین ہے جو اسٹیبلش ہے سب کانٹیننٹ میں، اور ایک وہ ہے جو کتابوں میں ہے، اور یہ آپس میں میچ نہیں کرتا ہے. میں 2008-9 کی آپ کو ایک بات سناتا ہوں. میں بلو ایریا اسلام آباد میں ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ایک دیوبندی دوست مجھے لے گئے، آفس کے کولیگ تھے. چونکہ ان دنوں میں نئی نئی تحقیق کر رہا تھا تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو نا اسلام آباد کے سب سے بڑے مفتی سے ملواتے ہیں. اور وہ مفتی صاحب وہ ہیں کہ ان کی وائف اور مفتی عبدالعزیز جو لال مسجد والے ہیں، وہ جن کی وہ وائف ام حسان، وہ جو بچیوں کو روڈ پہ لے آتی تھی، وہ دونوں بہنیں ہیں، یعنی وہ ہمزلف ہیں مفتی عبدالعزیز صاحب کے. ہم گئے ان کے پاس تو گپ شپ شروع ہوئی. ظاہر ہے میں 2007-8 کی بات کر رہا ہوں آلموسٹ، تو مجھے تو اس وقت کوئی اس طرح جانتا نہیں تھا. تو بیٹھے ہوئے تو میں نے ان سے کہا کہ حجت اللہ البالغہ آپ نے پڑھی ہے؟ کہتے ہیں جی وہ تو عرب و عجم میں اس پائے کی کتاب ہے کہ کسی اور شخص نے امت میں ایسی کتاب نہیں لکھی، شاہ ولی اللہ دہلوی نے. میں نے کہا آپ نے وہ کتاب پڑھی ہے؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا اس میں تو شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا ہے کہ اس امت کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ اماموں کی اندھی تقلید ہے.
کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا یہ لکھا ہو، وہ تو انفی تھے. اور میں کیا وہ انفی اس طرح دے سن جس طرح میں بھی کسی زمانے انفی سا. میں نے کہا جی آپ وہ کتاب لے کے میں آپ کو اس میں سے دکھاتا ہوں لکھا ہوا. کتاب لینے گئے تو 15-20 منٹ بعد بغیر کتاب کے ہی آئے وہاں. میرے خیال ہے وہ دیکھ آئے ہوں گے کہ یہی کچھ لکھا ہوا ہے، تو اب میں کیوں بےعزت ہوں اس کے دوستوں کے سامنے. وہ تو مفتی اعظم اسلام آباد کہہ کے لے کے آیا ہوا ہے. میں نے پھر اس کو بتا دیا، میں نے کہا یہ تمہارے مفتیوں کا حال ہے، سلیکٹو اسٹڈی کرتے ہیں، اپنے اپنے فرقے کے وہ کنویں کے مینڈک بنے ہوئے. شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ یہ 4 صدی ہجری میں امت میں سب سے بڑی بدعت ہے کہ جو لوگ اماموں کی اندھی تقلید شروع ہو گئے، بجائے یہ کہ یہ دیکھتے ہیں کہ امام کا قول حدیث کے مطابق ہے یا نہیں. اور انہوں نے عدی ابن حاتم والی حدیث جو ترمذی کی ہے نا، جو حضور سے آ کے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، قرآن میں ایک آیت ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، تو ہم تو اپنے جوگیوں کو، صوفیوں کو، علماء کو پوجتے تو نہیں تھے. تو قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ یہود و نصارہ جو ہے وہ اپنے بزرگوں کی عبادت کیا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کے اپنے علماء کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے علماء کے فتووں کو حلال اور حرام کے لیے ایکسیپٹ نہیں کر لیا کرتے تھے. یا رسول اللہ سے فرمایا یہ تو ان کو خدا بنانا ہے. یعنی حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عام آدمی کا بھی کام ہے کہ علماء کے فتووں کو دیکھے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں یا نہیں. انہوں نے آپ کو پتا کیا کہانی کرائی ہوئی ہے کہ فتویٰ تو علماء ہی دیں گے، عام آدمی کا کام ہے علماء سے پوچھ کے چلے. تو عدی ابن حاتم نے حضور کو کیوں نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے جس بات کے اوپر بلیم دے رہے ہیں، آپ کی پوری امت نے یہی تو کام کرنا ہے، میں تو عالم نہیں ہوں، میں تو عالم سے پوچھ کے ہی چلوں گا. حضور کہہ رہے ہیں تم نے اپنے علماء کو اپنا خدا بنایا ہوا تھا. تو اسی پہ میں نے کہا تھا حضور یہ کہہ رہے تھے عدی ابن حاتم تم نے کر لینا تھا غور کہ انبیاء کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور، انبیاء کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور. لے ہم نے اپنا یہ نعرہ بھی حدیث سے ثابت کر دیا. یہ حدیث شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھ کے انہوں نے کہا کہ مجھے کہنے میں آر نہیں ہے کہ جتنے حنفی شافعی مالکی حنبلی لوگ حدیث صحیح ثابت ہونے کے باوجود اپنے امام کے قول سے نہیں ہٹتے، ان پہ وہی فتویٰ لگے گا جو حضور نے عدی ابن حاتم کو کہا تھا کہ تم اپنے علماء کی پوجا کرتے تھے. یہ کس نے لکھا؟ شاہ ولی اللہ نے. پھر انہوں نے 4 اماموں کے اقوال بھی نقل کیے کہ امام مالک حضور کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے اس صاحب قبر کے علاوہ کوئی دنیا میں ایسا بندہ نہیں جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو، اور اس شخصیت کے علاوہ دنیا کے ہر انسان سے اختلاف ہو سکتا ہے. اور وہ لیول یہ ہے اختلاف کا، موطا امام مالک میں امام مالک نے روایت نقل کی کہ عبداللہ ابن عمر حج اور عمرے کے موقع پر داڑھی کا بھی قصر کیا کرتے تھے. یہ بخاری میں بھی آتا ہے. حالانکہ قصر صرف سر کے بالوں کا ہے اور جسم میں کسی بال کا نہیں ہے. حج اور عمرے کرنے والوں نے قصر کرنا یا حلق کروانا ہے. لیکن عبداللہ ابن عمر اپنی داڑھی کی بھی قربانی دیتے تھے. ویسے تو ان کی داڑھی ہے ہی مٹھی تھی. البتہ امام مالک میں کہ جس سال انہوں نے حج کرنا ہوتا تھا رمضان کے بعد پھر وہ داڑھی نہیں کاٹتے تھے، داڑھی کو بڑھنے دیتے تھے اور پھر جا کے حج اور عمرے کے موقع پہ کاٹ دیتے تھے اور کہتے تھے میں اپنے داڑھی کے بالوں کی بھی قصر کر کے اللہ کے حضور قربان کروں گا انہیں، جس طرح سر کے بال قربان کیے. اکڑ توڑنے والی چیز ہوتی ہے نا، یہ بال انسان کی خوبصورتی کی علامت ہے نا، اس لیے مڑوائے جاتے ہیں. اور یہ دنیا کے ہر ریلیجن میں ہے، ہندو بھی دیکھیں وہ بھی ٹینڈ کرواتے ہیں. یہ بال منڈوانا بیسیکلی ایک جو نوجوان ہوتے ہیں جن کے بال ہوتے ہیں، جن کے نہ ہو بیچارے ان کو تو اس چیز کا نہیں پتا کہ یہ کتنا بڑا حسن ہے بال. تو امام مالک نے عبداللہ ابن عمر کا یہ عمل لکھا الموطا امام مالک میں، اور ساتھ لکھا کہ یہ عبداللہ ابن عمر کا ذاتی عمل ہے، یہ دین میں کوئی مشروع نہیں ہے کہ کوئی شخص داڑھی بھی تھوڑی سی کاٹے. یعنی امام مالک عبداللہ بن عمر کے اس عمل کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دین نہیں ہے، یہ ان کا ذاتی شغف تھا. تو امام مالک نے صرف زبانی کلامی گال نہیں کی تھی کہ جی رسول اللہ کے علاوہ ہر بندے سے اختلاف ہو سکتا ہے، کر کے دسیا. تو امام مالک تو بات جنہیں کر کے دسیا نا، میں اللہ کے فضل اللہ کے فضل سے دلیری کے ساتھ کر کے بتایا کہ اس طرح نہیں ہوتا بھائی. دین اس شخص پہ نازل ہوا ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم. تو
پھر انہوں نے امام حنیفہ کے بھی اقوال نقل کیے کہ کسی مفتی کے لیے جائز نہیں کہ جب تک میرے قول کی دلیل موجود نہ ہو اور وہ اس پہ فتویٰ دینا شروع کر دے. پھر احمد بن حنبل کا قول کہ کسی امام کی تقلید نہ کرو, قرآن و سنت سے علم حاصل کرو. یہ سارے اقوال شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں نقل کیے. بات رفع الیدین سے شروع ہوئی تھی تو مجھے حجت اللہ البالغہ یاد آئی. اسی حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ نے جو رفع الیدین کے اوپر لکھا ہے, انہوں نے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ کثرت روایات یہی ہے کہ نبی الاسلام نے رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھی ہے, اور میرا رجحان بھی اسی طرف ہے کہ نماز رفع الیدین سے پڑھنی چاہیے. کون؟ شاہ ولی اللہ دہلوی. ایک کہتے ہیں نا بت رکھ کے اندر سن منسوخ ہو گیا, جو ان کا ابا ہے, اور وہ ڈگری جس کا خمار ان کے دماغ سے نہیں جاتا. انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کے سارے مولوی اشلی تھانوی سے لے کے احمد بریلوی سے لے کے آج تک, ان سب کی جو سند ہے نا وہ شاہ ولی اللہ سے اوپر جاتی ہے. اور شاہ ولی اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نماز رفع الیدین سے ہی پڑھنی چاہیے. اور اس سے اگلی بات تو آپ لوگوں کو ہضم ہی نہیں ہوگی جو دلیری شاہ ولی اللہ نے دکھائی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ابن مسعود کی حدیث کو اگر میں صحیح بھی مان لوں نا, جو بغیر رفع الیدین والی ہے, تو میں اسے عبداللہ ابن مسعود کی اجتہادی خطا مانتا ہوں کہ شاید کسی ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نے رفع الیدین چھوڑا ہوگا یہ بتانے کے لیے کہ اس کا درجہ فرضیت والا نہیں ہے, سنت والا ہے, نہ کہ اس لیے کہ حضور نے نماز اسی طریقے سے پڑھی ہو. جس طرح کبھی کوئی ننگے سر نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنے کی سنت ہو گیا جواز کی حد تک. یہ شاہ ولی اللہ لکھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے حضور کو ایک دفعہ اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہو تو انہوں نے اس کا غلط رزلٹ نکال لیا. شاہ ولی اللہ نے عبداللہ ابن مسعود کی روایت, ہمارے نزدیک تو وہ روایت ثابت ہی نہیں, 24 محدثین نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے, سفیان ثوری کی تدلیس ہے. لیکن شاہ ولی اللہ تو اس سے آگے چلے گئے, وہ کہتے ہیں اگر یہ روایت ثابت بھی ہو جائے ترمذی والی, جسے امام ترمذی نے بھی خود لکھا کہ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں یہ حدیث ثابت ہی نہیں, امام ابو داؤد نے لکھا یہ حدیث ثابت نہیں. شاہ ولی اللہ کہہ رہے ہیں اگر ثابت بھی ہو جائے تو یہ ابن مسعود کی اجتہادی خطا ہے, انہیں سمجھنے میں فرق لگ گیا. پھر انہوں نے اس کی حکمت بیان کی ہے رفع الیدین کی. حجت اللہ البالغہ کتاب کا نام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت مقرر کی ہے اس کے پیچھے حجت اور دلیل کیا ہے, عقلی دلائل کیا ہے, یہ کتاب کا عنوان ہے. اس لیے پھر انہوں نے رفع الیدین کے اوپر عقلی دلائل دی ہیں, اور دلائل دی ہیں کہ ابن مسعود کی اگر یہ روایت صحیح مانی جائے تو ابن مسعود کو غلطی لگی ہے. وہ اس کو غور و تفکر کرتے تو انہیں یہ پتہ چلتا کہ رفع الیدین نماز کی خوبصورتی ہے جو اللہ نے نماز کے تینوں بڑے ارکان کے سٹارٹ میں رکھ دی ہے. شروع کرتے وقت, رکوع میں جاتے وقت, یعنی قیام سے پہلے, رکوع سے پہلے, اور سجدے سے پہلے. اور ربنا لک الحمد کہہ کے جو ہم کہتے ہیں تو گویا کہ ہم سجدے میں جانے سے پہلے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تین بڑے جو رکن ہیں ان سے پہلے ہینڈز اپ اللہ تعالیٰ کرواتا ہے. یہ اسلام نے ایک خوبصورتی رکھی ہے نماز میں, رفع الیدین. اب مجھے بتائیں, جو لوگ کہتے ہیں ہم شاہ ولی اللہ کی ڈگری آگے لے کے چل رہے ہیں, تو تیری ڈگری تو مر گیا. لیکن شاہ ولی اللہ اصل میں وائرل نہیں ہوئے تھے. اس زمانے میں وہ وائرل نہیں ہوتا تھا نا. اب تو ایک جملہ میں بول دوں تو کس طرح پوری دنیا میں گھومنا شروع کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اب مولویوں نے سچ بولنا چھوڑ دیا ہے, وائرل ہو جاتا ہے. آج اگر کوئی شاہ ولی اللہ ہے نا کسی فرقے کے اندر, وہ نہیں بولے گا, بزدل نکلے گا, کیونکہ اب وہ رسک نہیں لے سکتا نا. یا تو کتاب لکھے, تو کتاب جن لوگوں کو پروف ریڈنگ کے لیے دے گا سب سے پہلے وہی کہیں گے جی اس کو فرقے تو باہر کڈو. پھر لوگوں نے تصویر لے کے اس کو چڑھا دینا نیٹ پہ. اتنی موٹی کتاب مولانا طارق جمیل کے خلاف کسی بریلوی عالم نے نہیں لکھی ہے, دیوبندیوں کے عالم نے لکھی, گجرانوالا کے, کہ یہ گمراہ آدمی ہے. ہاں, تو کون رسک لے سکتا ہے؟ مولانا مودودی رحمہ اللہ صرف مولویوں میں وائرل ہوئے تھے تو انہوں نے ان کو زندگی میں سکون نہیں کرنے دیا. عوام میں وائرل نہیں ہوئے تھے, مولویوں میں. جب خلافت و ملوکیت ان کی آ گئی, ان کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے,
پھر رہی صحیح کسر نکل گئی جب مفتی عامر عثمانی کی انہوں نے ڈیوٹی لگائی، جو دیوبند کے تجلی دیوبند رسالہ نکالتے تھے مفتی صاحب، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ خلافت و ملوکیت کا جواب لکھے. انہوں نے کتاب پڑھی، 6 مہینے کے لیے اعتکاف بیٹھ گئے. سائیکو ہو گیا وہ بندہ. اس نے کہا اگر یہ اسی طریقے سے ہے تو مودودی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، اور اگر یہ ایسے نہیں ہے تو مودودی سے بڑا کوئی اسلام دشمن نہیں ہے، تو میں خود تحقیق کروں گا. وہ خود لائبریری میں جاتے ایک کتاب کھولتے، 700 صفحوں پہ خلافت و ملوکیت کا دفاع لکھا مفتی عامر عثمانی نے، جو تجلی دیوبند ماہنامہ نکالا کرتے تھے دیوبند مدرسے سے، جس کو کتاب بھیجی گئی جواب کے لیے. اب مجھے بتائیں تقی عثمانی بیچارہ کیا جواب لکھے گا؟ ان کے بڑے اس کا دفاع کرتے رہے، اس بیچارے نے کیا جواب لکھنا ہے؟ اور اس کا جواب کا تو میں نے بتا دیا، اس کا علمی لیول یہ ہے کہ اس نے کہا کہ جی کوئی روایت ایسی موجود نہیں ہے کہ سب و شتم ہوتا تھا. ایک بخاری میں آیا کہ وہ سب ہوتا تھا، سب کا مطلب تنقید ہے، حالانکہ وہی روایت مسلم میں تھی 6229، اس میں الفاظ تھے لعن اللہ وبت تراب. اگر اس نے یہ جان بوجھ کے مسلم کی حدیث چھپائی ہے جو حضرت علی پہ لعنت کے الفاظ موجود ہیں بنو امیہ کی طرف سے، تو تقی عثمانی تو اللہ کے حضور پکڑا گیا. اور اگر اس نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا، تو ٹھیک ہے، پھر قابل معافی ہے. اور میرا خیال ہے یہ دوسرا ہی کیس ہے. پہلے والا کیس تو بہت بڑا حکم ہے نا کہ منافقت کا فتویٰ ہم لگا دیں. میرے خیال اس بیچارے کو نہیں پتا تھا کہ یار میں کھول کے ذرا کتابیں دیکھ لوں، حالانکہ مودودی صاحب باقاعدہ حدیثوں کے بھی حوالے لکھے ہوئے ہیں. اور ظالموں کتاب پڑھتے ہوئے ذرا دیکھ تو لیتے کہ مودودی جو حدیثوں کے حوالے لکھ رہا ہے وہی حدیثیں کھول کے پڑھ لو کہ وہ حدیثیں ہیں بھی ہے کہ نہیں. جھوٹ مشہور کر دیا جی تاریخ، وہ تاریخ شیعہ کی لکھی ہوئی ہے. ابن کثیر کی تاریخ ہے جو اہل سنت کا امام ہے. ابن جریر طبری جو اہل سنت کا سب سے بڑا امام ہے، تفسیر میں بھی اور فقہ میں بھی اور حدیث کی فیلڈ میں بھی. لیکن اس کو چھوڑ دیں، جو خلافت و ملوکیت میں صرف حدیثیں موجود ہیں، بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ کی، مسند احمد کی، صرف وہ بھی یہ لوگ پڑھ لیتے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ ان کے علماء کا اپنا علمی لیول کیا ہے. تو سارے ان چیزیں جڑا کٹو ہی لال جے، حقیقت بات ہے. تو یہ جو آگے چھوٹے چھوٹے کہہ رہے ہوتے ہیں نا انجینئر صاحب کے ساتھ ہم نے مناظرہ کرنا ہے، یہ صرف وائرل ہونے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. حالت یہ ہے کہ میں ابھی نام نہیں لیتا، مجھے منع کیا ہے لوگوں نے. جب ان کے پاس پوڈ کاسٹ کے لیے لوگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں انجینئر سے متعلق کوئی سوال نہیں کرنا، حالانکہ بڑا اچھا موقع ہے کہ سوال کرواؤ اور جواب دو، ٹوکو منجی. لیکن نہیں. یہ ابھی حال ہی میں ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہوئی ہے، وہ ڈاکٹر احمد نصیر صاحب یہاں میرے پاس پہلے آئے. میں نے ان کو کہتے ہیں کوئی سوال حنیف قریشی صاحب کے لیے. میں نے کہا یار میں نے کیوں گائیڈ کرنا ہے، میں نے تو کبھی کسی کو نہیں کہا کسی کو پوچھو. مجھے ان سب لوگوں کا علمی لیول کا پتہ ہے، میرے علم میں انہوں نے کون سا ایسا اضافہ کرنا ہے. میرے سے بڑا کو بریلوی ہے، اے بریلوی تو شاہی کوئی نہیں، جڈا بڑا بریلوی میں رہا. تو کہتے نہیں کوئی. میں نے کہا نہیں یار میری یہ عادت نہیں ہے. البتہ ایک مجھے شکوہ ہے حنیف قریشی صاحب سے، اگر وہ آپ کو موقع دیں تو آپ کر لیجئے گا. کہتے کیا؟ میں نے کہا ان سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ 2009 میں آپ نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیوں کیا تھا؟ اب یہ بالکل ٹھیک ہے نا. اور میں نے اسے کہا تھا تم الٹے بھی لٹک جاؤ، اس بات کا جواب وہ نہیں دے گا. یہ ایک چھوٹا سا ایک لائنر ہے. میں نے کہا یہ تمہاری لائف ٹائم اچیومنٹ ہوگی، اس کا جواب مجھے لے دو. کہتا مسئلہ ہی کوئی نہیں. میں نے کہا ادھر ادھر نہیں جانے دینا. وہی ہوا، وہ ادھر ادھر ہی چلا گیا. اس نے پوچھا ہے کہ 2009 میں آپ دفاع کر رہے ہیں اور باقاعدہ اس کی ویڈیو چلائی ہے، وہ ہماری ویڈیو سے کاٹ کے. اب اس کا سمپل جواب یہ تھا کہ یار 2009 میں ہم اپنے فرقے کی خاطر جھوٹا دفاع کرتے رہے، بعد میں ہمیں احساس ہوا کہ یار اپنے ایمان کی حفاظت کریں. ٹھیک ہے، وہ جو ایک انجینئر کا فتنہ آیا ہے، اس شر میں سے خیر یہ نکلا. چلو مجھے خیر نہ کہو، کہہ دو اس شر میں سے خیر یہ نکلا کہ وہ لاہور کے ایک چھوٹو کو بھی توبہ کی توفیق مل گئی. اگر ملی ہے اسے، مجھے نہیں لگتا کہ ملے گی، اور مجھے بھی مل گئی. ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جی، کتابیں بدل گئی ہیں تو مناظرے کیوں کرتے رہو؟ تو اس قسم کی حرکتیں کر کے اپنے آپ کو خود بے عزت کرواتے ہیں، اپنا علمی لیول اپنی پبلک کے اندر شو کر دیتے ہیں. ایک بہت بڑا ٹی وی چینل، انہوں نے رمضان نشریات رکھی تو ان کے ڈائریکٹر نے کہا کہ انجینئر صاحب کو بھی بلا لیتے ہیں ہم. آپ کو پتہ ہے یار، میرے اسٹوڈنٹس کو پتہ ہے، مجھے چھوڑ دیں میں کیا ہوں.
ہمارے اسٹوڈنٹس کا جو لیول ہے, یہ لوگ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں؟ سارے مولویوں نے کہا انجینئر صاحب بیٹھے, پھر ہم نے نہیں بیٹھنا. اچھا ویسے سارے کہتے ہیں انجینئر ہمارے ساتھ مناظرہ کرے. اب یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ جس کو تم دھمکیاں لگاتے ہو, جس کی اکیڈمی کے باہر موب اکٹھا کرتے ہو, جب ٹی وی چینل تمہیں موقع دیتا ہے کہ ٹھیک ہے یار آیا جی منجی ٹھوکو, کہتے نا اپنے بل سے باہر نہیں نکلتا, وہ بل تو باہر نکل آیا, ٹھیک ہے آن لائن لون کے منو تسی آ جاؤ, ایک ایک چیز پڑھ کے دو, تیا پانچا کرو. وہ مجھے ڈائریکٹر کہنے لگا انجینئر صاحب آپ کا نام لینا, تو یہ کہتے ہیں اگر وہ آیا تو ہم نے نہیں بیٹھنا. تو یار پھر ادھر آ کے کیوں کہتے ہو ہم سے انجینئر بیٹھے؟ وہ وائرل ہونے کے لیے, فیم حاصل کرنے کے لیے. کراچی کے مفتی کو دیکھ لینا, 4 ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہے اور ویورشپ اس کی 5-6 ہزار ہے. کوئی کلپ 2000, 2500, 3000. اچھا کسی دن جوش چڑھتا ہے تو کوئی میری تصویر لگاتا ہے, کوئی 30-40 ہزار پہ پہنچ جاتا ہے. ادروائز یہی ویورشپ ہے. یہ سارے لوگ فیم کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. ادروائز جب ٹی وی چینل آیا ہوتا ہے اور بلا رہا ہوتا ہے ان کو, وہ دیکھیں نا وہ جو کراچی کا اینکر, اس نے اپنے وہ ایک سمجھ لیں آیا ہوا تھا اپنے مزاج کے اندر, اس نے ایک بات کر دی کہ آپ آئیں ادھر ہم سے بات کریں. میں جناب اتوار بھی نہیں آنے دیتی, میں جمعے دہاڑے پڑھ کے ویڈیو چڑھا دی تھی. تو دیکھ لو حالے تک کوئی پروگرام نہیں ارینج ہو سکیا, الٹا انہوں نے معذرت کر لی. تو یہ یاد رکھیے کہ یہ سب کچھ صرف وائرل ہونے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. ادروائز اس سے بہتر کوئی موقع ہے کہ میں ایک مین ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھوں رمضان نشریات کے اندر اور ہر ٹاپک ڈسکس ہو تو تاک تاک کے میرے اوپر حملے کرو, سارے فرقوں والے بیٹھے ہوئے ہو. لیکن وہ انہیں پتا ہے کہ انجینئر نے تو کتابیں دکھا دینی کھول کے کہ یہ لکھا ہوا ہے, اب آگے کیا کریں گے. اس لیے یہ انڈیپینڈنٹ بیٹھ سکتے ہیں. اس لیے میں نے کہا تھا ٹی وی چینل پہ, کسی بڑے ٹی وی چینل کے اوپر کوئی ان کا بڑا عالم بیٹھنا چاہتا ہے تو میں ہر وقت, یہ قیامت تک کے لیے آفر اویلیبل ہے. میں تو چاہتا ہوں ان گستاخانہ باتوں کو وہاں ڈسکس کیا جائے, لیکن ان کو پتا ہے کہ یہ ان باتوں کا جواب نہیں ہے. اپنی بھولی بھالی بھیڑوں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں. انہوں نے جو جواب دینے ہیں, میں نے ان جوابوں کے بھی جواب پہلے ہی ریکارڈ کرا دیے اللہ کے فضل سے. نماز کے دوران اگر ٹوپی گر جائے تو اس طرح نماز پڑھ لیں یا نماز کے دوران ہی ٹوپی اٹھا لیں؟ اگر آسانی سے اٹھا کے پہنی جا سکتی جیسے سخت والی ٹوپی ہے پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر جالی والی ٹوپی ہے جس کو بڑے تردد سے اٹھانا پڑے گا تو ٹھیک ہے, ننگے سر بھی نماز مرد کی تو ہو جاتی ہے. آج کل اٹلی اور یو کے کو کچھ علماء دارالحرب میں شمار کر کے وہاں سود لینا جائز قرار دے رہے ہیں, شرعی حکم کیا ہے؟ یا دارالحرب کہاں سے ہو گیا؟ وہ وہاں پہ مذہبی آزادی ہے, بلکہ جن لوگوں نے مذہبی دہشت گردوں سے یہاں سے جان چھڑانی ہوتی ہے وہ بیچارے ادھر چلے جاتے ہیں, تو وہ دارالحرب کہاں سے ہو گیا؟ دارالحرب تو پاکستان بنا ہوا ہے. حقیقت بات ہے. یہ باپا جانی بھی کئی سالوں تک غائب رہے ہیں پاکستان سے. جب ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا صرف جمعرات کا یا وہ ویکینڈ کا پروگرام کرنے آتے تھے, پھر بائی ایئر چلے جاتے تھے دبئی, جان کو خطرہ تھا. تو سود ہے جی, دارالحرب ہو کوئی ہو بالکل کوئی جائز نہیں ہے. یہ فقہ حنفی کا مسئلہ جعلی ہے. باقی انیف قریشی صاحب نے ان کے ساتھ جو کر دی ہے وہ آپ دیکھ لیں. وہ کل ہمارے شاہ جی بتا رہے تھے کہ دعوت اسلامی والے چندے کے سوا ہر چیز غوث پاک سے مانگتے ہیں. ہائے 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 ہائے. وہ دیکھا کس طرح جالیوں سے لپٹ کے وہ جسے خدا کے آگے لجاجت کی جاتی ہے, وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار کے اوپر لپٹے ہوئے ہیں, یا غوث یہ کر دے وہ کر دے. تو بھائی یہ چندے کے جو ڈبے رکھے ہوئے ہیں یہ بھی غوث پاک کے والے کرو, وہ بھرے ان کو, لیکن ان کو بھی یقین ہے غوث پاک کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو اس لیے وہ نہیں ان سے مانگتے ہیں, باقی ساری چیزیں انہی سے مانگتے ہیں. کیا قربانی کے لیے شرط جانور کی عمر ہے یا 2 دانت کا ہونا؟ نہیں جی, 2 دانت کا ہونا. عمر تو کہیں پہ بھی رپورٹ نہیں ہوئی ہے. مسنہ کی قربانی مسلم شریف کے الفاظ ہیں, مسنہ دوندا. تو عمر والا تو چکر ہی کوئی نہیں نا, عمر تو کوئی فکس ہے ہی نہیں ہے. بکرا دوسرے سال میں دوندا ہوتا ہے, گائے تیسرے سال میں, اونٹ 5ویں سال میں. تو عمر تو بتائی نہیں جا سکتی. جی پکا کھیرا ہے بھائی, جو مرضی ہو. نبی اسلام نے کہا دوندے کی قربانی ہوگی. جب تک یہ 2 دانت بڑے والے نہیں نکلے ہوں گے
اس وقت تک قربانی نہیں ہوگی. کیا غیر مسلم کا اسلام قبول کرنے کے لیے ختنہ کروانا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے. ختنے سے بھی بڑی سنت ہے داڑھی رکھنا. کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے؟ تو کیا یہ مسلمانی نہیں بیٹھے ہوئے؟ ختنے میں مسلمانی کو سا دیا آپ نے. یہ بھی جس طرح باقی سنتیں ہیں اسی طرح سنتیں ہیں جو بخاری مسلم میں حدیث ہے. 5 چیزیں فطرت سے ہیں. نمبر 1 ختنہ کروانا. نمبر 2 مونچھیں پس کرنا. نمبر 3 ناخن کاٹنا. نمبر 4 بغلوں کے بال. اور نمبر 5 زیر ناف بال. اور وہ مسلم شریف میں ہے کہ 40 دن کے اندر ایک دفعہ آپ نے کاٹنے. یہ فطرت ہے, صفائی ہے. اس کا اسلام لانے یا نہ لانے سے کوئی تعلق نہیں ہے. بخاری میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں اپنے ختنے خود کیے تھے. اس وقت تک ختنوں کا حکم نہیں تھا. تو 80 سال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بغیر ختنوں کے ہی رہے. اس کے بعد ختنوں کا حکم آیا اور پھر سنت ابراہیمی ٹھہر گیا. تو اگر کوئی کروانا چاہتا ہے بالکل کروائے. آج کل تو ایسے علاج موجود ہیں, آسانی سے ایسے آپریشنز ہو جاتے ہیں, کروا لیں. باقی اسلام لانے نہ لانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جی. اگر ایک مسلم نمازیں چھوڑتا جائے اور اس پر کوئی ندامت یا پریشانی محسوس نہ ہو تو کیا دل مردہ ہو چکا ہے؟ جی بالکل مر گیا ہے, بالکل دل مردہ ہو چکا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اسے اس چیز کا احساس ہی نہیں رہا کہ وہ کافر ہو چکا ہے. یہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے ہمارے فقہا نے, جنہوں نے بے نمازی کا شرعی حکم صحیح بیان نہیں کیا. بے نمازی تو مسلمان ہے ہی نہیں بھائی. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کس طرح دلیری کی. اور اس میں ٹاپ آف لسٹ احناف جو حنفی فقہا ہے کہ جنہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ ہے تو مسلمان ہے. کہاں سے مسلمان ہے بھائی؟ جب اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. جس اسلام کی بنیاد میں پہلی چیز وہ کلمہ ہے جس سے آپ اسلام میں داخل ہوئے ہیں, اسی میں وہ دوسری چیز نماز ہے. تیسری چیز زکوٰۃ ہے جس کے اوپر حضرت ابوبکر نے قتال کیا ہے. یہ پتہ نہیں کہاں کے فقہا ہیں, انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ خلفائے راشدین کا عقیدہ کیا تھا. حضرت عمر کو حضرت ابوبکر نے کیا کہا تھا کہ جس طرح نماز اللہ کا حق ہے نا, اس طرح زکوٰۃ بھی حق ہے. جو نماز اور زکوٰۃ میں بھی فرق کرے گا میں اس کے خلاف بھی قتال کروں گا. اس زمانے میں کسی نے یہ سوچے نہیں تھا کہ نماز چھوڑنے والا بھی کوئی مسلمان ہو سکتا ہے. جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام صرف تارک الصلاۃ کو کافر سمجھتے تھے. یعنی ادھر زیرو ٹالرنس تھی کہ نماز نہیں پڑھتا مسلمان ہی نہیں. قرآن میں واضح فتویٰ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ. اب اور کس طرح آپ کو سمجھایا جائے؟ نماز قائم کرنا, مشرک نہ ہو جانا. اور مسلم میں حدیث بننے کے کفر اور ایمان, شرک اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے. یہ سارا بیڑا غرق کیا ہے ان فقہا نے, ان مولویوں نے, جنہوں نے نماز کی انٹینسٹی کو یہ بتایا کہ بس ٹھیک ہے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو, ایک نہ ایک دن جنت میں چلے جاؤ گے, خواہ کوئی بھی نیکی نہ کی بھی. یہ آج آپ کو جتنے بے نمازی نظر آ رہے ہیں ان کے پیچھے ان لوگوں کا ہاتھ ہے. اگر انہوں نے پہلے دن سے ان کو یہ بتایا ہوتا نا, جتنا انہوں نے ختنے کے اوپر زور دیا ہوا تھا نا, اس سے آدھا زور بھی انہوں نے نماز کے اوپر دیا ہوتا نا. حالانکہ ختنہ تو سنت ہے, اس کا اسلام لانے نہ لانے سے کوئی تعلق ہی نہیں, ایک سنت عمل ہے. اس پہ زور رکھا کہ مسلمانی بیٹھا ہے. جو نماز ہی نہیں پڑھ رہا وہ مسلمانی کب بیٹھے گا؟ یہ سارا ظلم انہوں نے کیا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں ہماری ویڈیوز جب پبلک میں عام ہوئی ہیں تو لوگوں نے نمازیں شروع کی ہیں, لوگوں کو پتا چلا ہے کہ بھائی یہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. پھر جن لوگوں کے لیے تردد تھا ہم نے بتایا کہ ٹھیک ہے یار, صرف فرض بھی پڑھ لو کافی ہے. اللہ توفیق دے تو سنتیں بھی پڑھو, ہم بھی کوشش کرتے ہیں سنت پڑھیں, لیکن کم از کم فرض پڑھ لو. مزید کوئی تردد ہے تو نمازیں جمع کر لو, ظہر اثر کو جمع کر لو, مغرب عشاء کو جمع کر لو, لیکن نماز چھوڑو نا. تو الحمدللہ لاکھوں لوگوں نے نماز شروع کی ہے, ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں لوگ, اللہ کے فضل سے. علی بھائی عثمانی گروپ والوں کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ خوارج ہیں جی, میری ویڈیو آ چکی ہے ان کے بارے میں. خارجی ہیں, یہ تکفیری ہیں, مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں اور ناسبی بھی ہیں. یہ چاہے یہ جماعت المسلمین والے ہوں, چاہے وہ کیپٹن عثمانی گروپ یہ والا ہو. کیا قربانی کے جانور کی کھال سے
اپنے استعمال کی چیز بنوا سکتے ہیں، مثلاً بیلٹ، جوتے وغیرہ، بالکل یہ تو موجود ہے۔ بخاری مسلم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی الاسلام نے ہمیں وصیت کی تھی کہ ہم جو جانور کی کھال ہے اس کو اپنے استعمال میں لے کے آئیں، کسی کسائی کو ذبح کرنے کے معاوضے کے طور پر نہ دیں۔ یہ بھی بعض اوقات لوگ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ کھال لے جائے، عام صدقہ اور خیرات میں آپ نے کرنا ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، ادھر بھی ویسے نہیں کرنا چاہیے، صدقہ تو ناقص ہی رہ جائے گا وہاں پہ بھی، ظاہر ہے وہ کھال بھی تو صدقہ کرنی تھی۔ لیکن قربانی کے کیس میں تو اگر کسی نے کسائی سے کہا کہ یہ کھال لے جاؤ، یہ معاوضہ ہے تمہارے اس کا، تو وہ آپ نے بیچ دی۔ قربانی کا گوشت آپ بیچ تو نہیں سکتے، نہ کھال بیچ سکتے، تو اس میں ہے کہ نبی اسلام نے کہا کہ گھر میں مصلی بنا لو، ڈول بنا لو۔ جس طرح آپ قربانی کا گوشت خود کھا سکتے ہیں نا، اس طرح قربانی کی کھال خود ہی استعمال میں لا سکتے ہیں۔ صحابہ کرام لاتے تھے، اس زمانے میں تو مدارس نہیں ہوتے تھے نا جدھر مولوی لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے کھالیں چھیننے کے لیے، وہاں تو ہر کوئی اپنی کھال اپنے گھر میں استعمال کرتا تھا، کیونکہ فیکٹریاں کوئی نہیں تھی نا۔ اتنا مشکل کام تھا، جس طرح آج اوجڑی پکانا اور پائے پکانا، کوئی ہزاروں بوڑھیوں میں ایک بوڑھی ہمت کرتی ہے یہ کھانا پکانے کی، پائے اور اوجڑی، کیونکہ عام بچیاں جو آج کل کی ہیں وہ تو اس کو صاف کر ہی نہیں سکتی۔ اس طرح اس زمانے میں بھی چمڑے کو اس استعمال کے قابل لانے کے لیے جو ایکٹیویٹی پرفارم کرنی پڑتی ہے، فیکٹریاں تو نہیں ہوتی تھیں، لوگ اپنے گھروں میں ہی اس کے اوپر جو کوئی کیمیکل لگانا ہوتا تھا محنت کر کر کے تو اس کو استعمال کے قابل کرتے تھے، تو وہ بیچا نہیں کرتے تھے، لوگ اپنے استعمال میں ہی لاتے تھے۔ لا سکتے ہیں۔ قرآن خوانی کر کے میت کو اصالہ ثواب کرنا ثابت ہے؟ کوئی ثابت نہیں ہے، صرف دعائے مغفرت کریں گے یا صدقہ اور خیرات۔ اصالہ ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو دیکھ لیں آپ۔ کیا غیر محرم کو عیدی یا عید کا گوشت دے سکتے ہیں؟ اور چلو نسوئے تو غیر محرم نو، محرم مر گئے نے، ٹھیک ہے، خدا کے لیے اس قسم کی دوستیاں یاریاں چھوڑ دیں۔ ہاں ویسے اگر حسن سلوک والا معاملہ ہے اور واقعی کوئی غریب ہے اور کسی چکر میں نہیں ہے آپ، تو پھر بالکل ضرور کریں۔ ہاں وہ تو بخاری میں آتا ہے کہ نبی الاسلام قربانی کا گوشت ہو یا کوئی اور صدقہ اور خیرات بھی جب ہو تو آپ سیدہ ختیجہ کی سہیلیوں کو بھی بھجوایا کرتے تھے، وہ اپنی بیوی کی نسبت کی وجہ سے بھیجا کرتے تھے ان کی وفات کے بعد بھی، کہ چلو میری بیوی کے ساتھ اس کی دوستی تھی۔ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو وہ ایک الگ چیز ہے، باقی یہ جو آپ کا سوال ہے یہ تو کوئی خطرے ناک ہی مجھے لگ رہا ہے۔ کیا نماز کے لیے سر کو ڈھانپنا ضروری ہے؟ عورت کے لیے ضروری ہے، ابو داؤد میں حدیث ہے جب عورت بالغہ ہو جائے تو ننگے سر نماز قبول نہیں ہوگی، مرد کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ جی والد صاحب دین کے معاملات میں مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں اور کافی دن سے مجھ سے ناراض ہیں، یہ ہر گھر کی سٹوری ہے۔ والد کی اطاعت مجھ پر کس حد تک واجب ہے؟ دنیا میں معروف طریقے سے چلنا ہے، قرآن و سنت کے خلاف تو کوئی اطاعت نہیں ہے، خلیفۃ المسلمین کی اطاعت نہیں ہے تو والد تو شاہی کوئی نہیں، جس کی بیعت واجب ہے اس کی اطاعت بھی قرآن و سنت کے اندر ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ تو ماں باپ کے ساتھ جو اطاعت والا معاملہ ہے وہ دنیا میں معروف طریقے سے چلنا ہے۔ ماں باپ کا علاج صرف خاموشی ہے، ان کو جواب دینے سے یہ بدتمیزی سمجھتے ہیں، چاہے آپ انہیں آیت بھی سنائیں حدیث بھی سنائیں۔ اور یہ باتیں میں اس لیے کرتا ہوں، ظاہر ہے میرے پاس اتنا ایکسپیرینس ہوتا ہے، میرے پاس تو اس طرح کے درجنوں بلکہ سینکڑوں کیسز آ چکے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ ان کی ایگو ہرٹ ہو رہی ہوتی ہے، وہ معاشرے کو فیس نہیں کر سکتے۔ مجھے پتہ ہے جس والد نے پوری زندگی اہل حدیثوں کو گالیاں دی ہوئی ہوں، اس کا اپنا بیٹا رفع الیدین شروع کر دے تو وہ تو باپ کہے گا کہ زمین پھٹے اور میں اندر چلا جاؤں، کیونکہ وہ تو سامنا ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے گالی پڑے گی کہ تیرا بچہ اہل حدیث ہو گیا۔ اور اس بات کا مجھے پہلے پتا تھا، اسی لیے میں نے پہلے دن سے کہا کہ ہم کوئی وابی نہیں بھائی، اہل حدیث کی جو بات اچھی ہے بالکل اس کو ہم ایکسیپٹ کریں گے، لیکن ایز اے فرقہ نہیں، بالکل نہیں، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، کلیئر کٹ۔ فرقہ بازوں کو سمجھانے کا طریقہ، یہ میری ویڈیو دیکھ لیں، اس میں میں نے طریقہ بتایا، اور باقی مجلس 50 میری انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا، میں نے اپنی زندگی میں جتنی گدڑ سنگیاں سیکھی ہیں وہ اس میں سکھا دی ہیں۔
وہ آپ دیکھیں، انشاءاللہ دعوت دینا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے وضو کرتے وقت پاؤں کو ہاتھ لگا کر نہیں دھو سکتا، تو کیا شاور کا استعمال کر سکتا ہوں؟ جی ایسے ہی کرنا چاہیے، بلکہ یہ جو واش روم کے اندر لوٹے والی ٹوٹی ہے وہ بڑی آئیڈیل ہے اس کام کے لیے کہ آپ وہاں جا کے پاؤں دھو لیں، بالکل ٹھیک ہے۔ مسلم شاور بھی یوز کر سکتے ہیں۔ کیا بالوں کو کالا رنگ لگانا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو تھوڑی سی تفصیل بتا دیں۔ جی تھوڑی نہیں، میں نے بہت زیادہ تفصیل بتائی ہوئی ہے۔ بالوں کو رنگنا، آپ میری ویڈیو دیکھیں، میں نے مکمل دلائل سامنے رکھے ہیں، دونوں طرف کا پوائنٹ آف ویو۔ ان شارٹ یہ ہے کہ بالوں کو رنگا جا سکتا ہے، البتہ کوئی 70-80 سال کا کوئی بوڑھا شخص ہے وہ بلیک کلر یوز نہیں کرے گا۔ ہاں 60 ایئرس تک اگر کوئی یوز کر لے تو ٹھیک ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ طارق جمیل صاحب تو 70 پلس ہو کے بھی کر رہے ہیں، ہاں 70 پلس ہے وہ۔ باقی صحابہ کرام نے سفید داڑیاں بھی رکھی ہیں، اگرچہ رنگنا افضل ہے سرخ رنگ سے، بلیک سے تو چند ایک اصحاب نے رنگی ہیں، زیادہ تر تو سرخی کرتے تھے، مہندی یوز کرتے تھے۔ لیکن ان اصحاب سے بھی داڑھی سفید رکھنا ثابت ہے جنہوں نے وہ حدیث روایت کی ہے جو بخاری مسلم میں آئی کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، وہ داڑیاں نہیں رنگتے، تم داڑیوں کو رنگو۔ اللہ کا شکر ہے صحابہ کرام کی برکت سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ حکم افضلیت اور غیر افضلیت کا ہے، واجبیت کا نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ واجبیت کا ہو تو کوئی صحابی بھی سفید داڑھی نہ رکھتا۔ اس لیے دین کی فقہ کے لیے صحابہ اور اہل بیت کے عمل کو دیکھنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اگر صحابہ کرام داڑھی کو کالا نہ کرتے تو ہمیں کبھی یہ سمجھ نہ آتا کہ وہ جو ابو داؤد کی حدیث ہے کالے رنگ کی ممانعت والی، وہ کس کانٹیکسٹ میں ہے۔ تو صحابہ کرام سے ایٹ لیسٹ نبی الاسلام کے جو فرامین ہیں ان کی انٹینسٹی کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ حکم کے درجے میں ہے، یہ مشورے کے درجے میں ہے، یہ مستحب کے درجے میں ہے، اور یہ فرض کے درجے میں۔ تو مولا علی جو ہے وہ داڑھی نہیں رنگتے تھے، آخری وقت تک 64 سال کی عمر تک ان کی داڑھی سفید تھی۔ تو میں نے وہ حدیثیں بھی سنائی تھی جو ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ جمعے کی نماز کے لیے گیا، حضرت علی کے پیچھے نماز پڑھی تو میں نے دیکھا کہ ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ سفید داڑھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انہوں نے اپنی داڑھی سفید ہی رکھی ہوئی تھی، وہ رنگتے نہیں تھے۔ عبداللہ ابن عمر رنگا کرتے تھے، امام حسین علیہ السلام بھی رنگتے تھے، امام حسن نے بھی رنگی ہے، حضرت برا بن عازب نے بھی رنگی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ کو باقاعدہ پورے چیپٹر مل جائیں گے جو صحابہ رنگتے تھے، جو نہیں رنگتے تھے۔ ان شارٹ یہ کہ دونوں عمل جائز ہیں۔ میں نے اپنے حوالے سے چونکہ اناؤنسمنٹ کرنی تھی تو میں نے پورا اس کو ایک ٹاپک بنا کے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں کہ میں داڑھی کو رنگوں، اگرچہ صحابہ کرام سے رنگنا بھی ثابت ہے، لیکن چونکہ حضرت علی کا بھی عمل اس پہ موجود ہے کہ انہوں نے داڑھی کو نہیں رنگا، اس لیے مجھے یہ عمل اس اعتبار سے بہتر لگا۔ اور ویسے بھی انسان ایک خام خواہ ایک دوڑ میں شامل ہو جاتا ہے جوان بننے کی، اس کا اینڈ کوئی نہیں ہو رہا ہوتا۔ صحابہ کرام کا تقویٰ تو بہت بڑے لیول کا تھا، ان پہ تو کوئی شریفت ہم نہیں لگا سکتے، لیکن ہم اپنے لیے اس دوڑ سے باہر ہونے کو پسند کرتے ہیں۔ اب الیاس قادری صاحب باپا جانی کو آپ دیکھ لیں، یہ بھی سرخ کرتے تھے داڑھی، 5-6 سال پہلے انہوں نے آلموسٹ داڑھی سرخ کرنا ختم کر دی۔ 70 پلس ہیں، 1950 کی پیدائش ہے، 74 ہیں، چہرے پہ ایک جھری بھی نہیں ہے باپا جانی۔ ہاں حالانکہ ینگ ایج میں شوگر کے مریض ہو گئے تھے، 30 سال کی عمر میں بلڈ پریشر، کئی بیماریاں لگ گئی تھی، لیکن چونکہ لیونگ سٹینڈرڈ اچھا رہے تو دیکھ لیں 74 سال کے باقی بابے دیکھیں اور باپا جانی کو دیکھیں۔ ویسے تو نماز وہ بھی اب بیچارے اشاروں سے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے کمر درد کی وجہ سے یہ وہ، لیکن باقی ان کا صحت بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ تو وہ پہلے داڑھی رنگتے تھے تو ان کو دیکھا دیکھی ان کے کئی مریدوں نے ڈارک براؤن کرنا شروع کر دی۔ اب چونکہ ان کے نزدیک داڑھی کو آپ کالا نہیں کر سکتے، حرام ہے،
کیونکہ اعلی حضرت کا فتویٰ ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھ لیں, دو اعلی حضرت ہیں, ایک اعلی حضرت بریلوی ہے اور ایک اعلی حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب داڑھی کالی کرتے تھے اور یہ اعلی حضرت داڑھی کو کالی کرنے کو حرام سمجھتے تھے. زیادہ تر حنفی علماء کا یہی موقف ہے جو اعلی حضرت کا ہے کہ داڑھی کالی نہیں کر سکتے. لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں نے ثابت کیا کہ صحابہ کرام نے داڑیاں کالی کی ہیں, یہ جائز ہے. صحیح بخاری میں حضرت حسین ابن علی کی داڑھی کالی تھی جب ان کا سر کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت پہ رکھا گیا, والعیاذ باللہ تعالی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو وسما کی بوٹی سے کالا رنگا ہوا تھا. اب حیران کن بات دیکھیں, احکام شریعت میں اعلیٰ حضرت کو کسی نے ریٹن میں کوشچن کیا کہ وسما کی بوٹی لگا کے اگر کوئی داڑھی کو کالا کرے تو جائز ہے؟ تو اس کا علمی جواب انہوں نے نہیں دیا. انہیں پتا تھا کہ حضرت حسین نے وسما کی بوٹی یوز کی ہوئی ہے. عرب میں یہ بوٹی ہوتی تھی اس زمانے میں, ظاہر کیمیکل تو نہیں ہوتے تھے. تو اعلیٰ حضرت جواب پتا کیا دے رہے ہیں, وسما ہو یا تسما حرام ہے. یہ کتنی بڑی توہین ہے یار, آپ ذرا اس کو دیکھیں. ویسے تو دنیا کی یہ چھوٹی چھوٹی گستاخیاں پکڑتے ہیں کہ وسما کی بوٹی حضرت حسین ابن علی نے استعمال کی ہوئی تھی, اور بخاری میں ہے 3748 نمبر حدیث 3748, جس میں امام بخاری نے برأس الحسین علیہ السلام لکھا. حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کے جب رکھا گیا عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے, تو ان کے سر اور داڑھی کے بال وسما کی بوٹی سے کالے رنگے ہوئے تھے. تو اب اعلیٰ حضرت کو سوال لکھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں وسما ہو یا تسما. اب ان لوگوں کا حدیثوں کے ساتھ یہ شغف ہے. ہونا تو چاہیے تھا جواب دیتے نا اس بات کا کہ حدیث میں آیا ہے, تو اس کا اب یہ جواب بنتا ہے. اور دوسری طرف وہابیوں کا حال دیکھیں. یہ حدیث انسان جب پہلی دفعہ پڑھتا ہے کہاں اٹھتا ہے. وہابیوں نے حدیث لکھی ہے اور نیچے شرح ہوئی بھی ہے, وسما ایک عرب کی بوٹی ہے جو داڑھی کو کالا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. وہ جو اتنا بڑا واقعہ ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد خبیث کون ہے, تواڈے ماموں دے پتر دا گورنر, اور حسین کون جو جنتی نوجوانوں کا سردار, اس کا سر کاٹ کے تشت میں پیش کیا گیا ہے. اس پورے واقعے کی کوئی شرح ہی نہیں لکھی ہوئی. نیچے لکھا ہوا نوٹ, وسما ایک بوٹی ہے جو داڑھی کے اور سر کے بال کالے کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی. یہ حدیث کی شرح ہو رہی ہے. ظاہر ہے بنو امیہ کی حرام کی تنخواہیں ان لوگوں نے کھائی ہوئی ہیں. اس حدیث کو کوئی ایک عام مسلمان پڑھے تو ایک بار کانپ اٹھتا ہے. مجھے بتائیں اس حدیث کو پڑھنے کے بعد آپ نیچے یہ شرح ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ ہمیں بتایا جائے کہ وسما کی بوٹی کون سی ہے. یہ بعد کی چیز ہے, پہلے ہمیں یہ بتایا جائے کہ یہ کون ظالم تھا جس کے سامنے حسین کا سر کاٹ کے تشت میں لا کے پیش کیا گیا ہے, اور وہاں پہ حضرت انس ابن مالک کھڑے ہوئے ہیں, اور بخاری کے الفاظ ہیں جب وہ چھڑی سے ان کے حسن میں کو کلام کرنے لگا تو حضرت انس ابن مالک نے کہا کہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ ہم شکل حضرت حسین ابن علی تھے. یہ پوری حدیث ہے, اور حسین علیہ السلام لکھا ہے امام بخاری نے. 8-10 موضوع تھے اس میں جو بریف ہونے چاہیے تھے. شرح نیچے ہوئی ہے کہ یہ ایک بوٹی ہے جو کالے رنگ کے لیے. تہاڈا منہ کالا ہوئے دنیا اور آخرت وچ, تہاڈے وڈیاں دا بھی. تو دیکھا اللہ نے کیسی مٹی پرید کروائی ہے ان کی میرے ہاتھوں. کوئی نہیں بچا, نہ پرانا نہ نواں, کوئی ناس بھی نہیں میں چھڑیا. توحید میں بھی زیرو ٹالرنس ہے, اور اہل البیت کے معاملے میں بھی بالکل زیرو ٹالرنس ہے, کیونکہ غدیر خم پہ 2 چیزیں ہیں, قرآن اور اہل بیت. اس زمانے میں اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک یہ تھا کہ ان کے دشمنوں کو کاٹا جاتا, اور آج اس نے سلوک یہ ہے کہ اپنی زبان سے ان کو کاٹ کے رکھ دیں گے اللہ کے فضل سے. کیا ساس محرم رشتہ ہے؟ جی ہمیشہ کے لیے محرم ہو جاتا ہے رشتہ. ایون اگر طلاق بھی ہو جائے بعد میں تب بھی وہ ہمیشہ کے لیے آپ کی محرم ہے. داماد اس گھر میں رہ سکتا ہے. کیا اس کی ذمہ داری نہیں کہ بیوی کو اپنے گھر لے کر دے؟ جی دے سکتا ہے تو ضرور دے. اور اگر غریب ہو, غریب آدمی کی تو دنیا بھی مشکل ہے اور آخرت بھی. یقین کریں پورا دن غریب لوگ مزدوری کرتے ہیں, نہ روزہ رکھ سکتے ہیں, نہ نماز پڑھنے کا ٹائم ملتا ہے. میں کل بھی اپنی وائف سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو یار
ان بیچاروں کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد والعیاذ باللہ تعالیٰ. باقی اللہ کا معاملہ ہے، یعنی بظاہر ایسے نظر آ رہا ہے. مفلسی کفر کے قریب لے جاتی ہے جی انسان کو، سیدھی سی بات ہے. کیا نکاح متع جائز ہے؟ بالکل جی حرام ہے. یہ نکاح متع منسوخ ہو چکا ہے. بالکل نکاح متع اور نکاح مسیار دونوں ہی غلط ہیں. اس پہ میری ویڈیو آپ دیکھ لیں. اگر وضو کر کے شوز پہنے ہو دوبارہ وضو کرنا پڑے تو شوز پر مسح کیا جا سکتا ہے؟ جی کر سکتے ہیں، لیکن پھر ان شوز سمیت ہی نماز پڑھے نا. بالکل کر سکتے ہیں، فوجی اسی طریقے سے کرتے ہیں. نبی الاسلام نے بھی جوتیوں کے اوپر بھی مسح کیا ہے، بشرطے کہ پھر جوتیاں ناپاک نہ ہو. اور ویسے جوتیاں ناپاک بھی نہیں ہوتی، زمین کے ساتھ ان کا تیمم ہو جاتا ہے. کیا ہم قربانی کی کھال بیچ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں بیچ سکتے. نہ کسائی کو دے سکتے ہیں معاوضے کے عوض. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. کیا خصی جانور کی قربانی جائز ہے؟ جی جائز ہے. نبی الاسلام سے جو ثابت ہے وہ تو روایت کمزور ہے، ابو داؤد والی. اگرچہ اس میں اختلاف ہے. اہل تشیع تو خصی جانور کی قربانی جائز نہیں سمجھتے. اہل سنت کے ہاں بھی کچھ ائمہ ہیں جو جانور کو خصی کرنے کو عیب شمار کرتے ہیں، جو قرآن میں آیا کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان نے کہا تھا کہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا، وہ تیری تخلیق کو بدلیں گے. لیکن میں نے اس پہ پھر اپنا ایک رجوع ریکارڈ کروایا تھا کچھ سال پہلے. خصی جانور کی قربانی کرنا، آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. اس میں نے مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کی رائے کو بہتر قرار دیا ہے. ویسے تو حنفیوں کے نزدیک بھی ہے جائز ہے، باقیوں کے نزدیک بھی، لیکن ہم بغیر دلیل کے نہیں نہ بات کرتے، خالی فتوے تو نہیں. تو مولانا اسحاق صاحب نے ایک اچھی بات کی تھی جو مجھے کلک کر گئی. انہوں نے کہا کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے عیب گنوائے ہیں ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں، جن کی بنیاد پہ کسی جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی، وہ لنگڑا ہونا ہے، کان کٹا ہونا ہے، سینگ ٹوٹا ہونا ہے اور لاغر ہونا ہے. اس میں خصی کا ذکر کوئی نہیں ہے. اگرچہ خصی کسی جانور کو کرنا اس جانور کا عیب تو ہے، لیکن مولانا اسحاق صاحب نے اچھی بات کی. انہوں نے کہا یہ عیب ایسا عیب نہیں ہے جو اس کے گوشت کی کوالٹی کو ڈسٹرب کرے، بلکہ اس کو بہتر کرتا ہے. تو یہ اسے صحت مند بنانے کے لیے یہ عیب ہے جو اس کی دوسری خوبی میں اضافہ کرتا ہے، وہ والی خوبی جو قربانی کے جانور کے لیے ریکوائرڈ ہے. لہذا خصی جانور کا ہونا وہ عیب نہیں جس کی بنیاد پہ آپ قربانی نہ کریں. لیکن پھر بھی یہ رائے موجود ہے. میں تو کافی سالوں سے بغیر خصی جانوری کرتا ہوں، لیکن کوئی اگر کرے تو جائز ہے، کر سکتے ہیں. اہل تشیع قائل نہیں ہے. اور یہاں اہل سنت کے ہاں بھی جو اہل حدیث سے ایک فرقہ نکلا ہے جماعت المسلمین والے، وہ بھی میرے خیال ہے قائل نہیں ہے. ابھی عثمان بھائی یہاں بیٹھے ہوتے تو ان سے پوچھتے کتنے ہو رہی عثمان صاحب. عثمان بھائی آپ بھی تکفیری خارجی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، ایکس عثمان بھائی مرتد ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جب ہماری حکومت آئی سب سے پہلے عثمان بھائی کا گلا کاٹیں گے، کیونکہ یہ جماعت المسلمین چھوڑ چکے ہیں. وہ بھی خصی جانور دی قربانی دے قائل نہیں قائل. ٹھیک ہو گیا، تصدیق ہو گئی. کیا میزان بینک میں رقم رکھوا کر اس پر پروفٹ لینا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. جب اسلامک بینکنگ ہے تو یقیناً ان کی پھر اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو ہم جائز ہی سمجھتے ہیں. کیا قربانی دینے کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے؟ صاحب نصاب والی شرط تو یہ اجتہاداً انہوں نے لگائی ہوئی ہے، وہ تو زکوٰۃ کے ساتھ تعلق ہے. قربانی کے لیے بس قربانی کا جانور خریدنے کی سکت ہونا، ورنہ صاحب نصاب تو آج کل اگر آپ سونے کا ریٹ دیکھیں اس اعتبار سے تو 18-20 لاکھ روپے بنتا ہے. کیا مقروض شخص قربانی دے سکتا ہے؟ دیکھیں یہاں تو کروڑ پتی لوگ بھی مقروض ہیں، فیکٹری آنرز، پھر تو قربانی کوئی بھی نہیں دے گا. مقروض کس قسم کا مقروض ہے؟ زیادہ تر لوگ تو کمیٹیاں ڈال کے قربانیاں دیتے ہیں، تو وہ بھی تو مقروض ہی ہوتا ہے. اگر آپ قرض آسانی سے اتار سکتے ہیں تو ضرور قربانی دیں. قربانی ایسی سنت ہے جو نبی الاسلام نے کبھی نہیں چھوڑی، اور اتنی محبوب سنت ہے کہ مسلم شریف میں ہے کہ آپ نے جو حجۃ الوداع کیا ہے اس میں آپ نے 100 اونٹ قربان کیے ہیں اپنی طرف سے.
63 آپ نے اپنے ہاتھوں سے نہر کیے. صحیح مسلم کی حدیث 2950. 63 اونٹ خود حضور نے کیے, اور جو باقی 37 تھے وہ حضرت علی کو کہا کہ تم کرو. 100 اونٹ نہر کیے منا کے میدان کے اندر حجۃ الوداع کے موقع پر. اس کے بعد جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہر اونٹ میں سے ایک بوٹی لی, 100 بوٹیاں لی, اور ایک بڑی دیگ بنائی گئی. اور پھر حضرت علی نے اور نبی الاسلام نے ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے اس کو تناول کیا. وہ حدیث تو پوری گھومتی حضرت علی اور نبی الاسلام کے گرد ہے, کیونکہ وہ امام محمد باقر ملنے کے لیے آئے تھے حضرت جابر بن عبداللہ کو کہ مجھے حضور کے حج کا طریقہ سکھائیں, جس میں آتا ہے کہ انہوں نے پھر ان کے سینے کے بٹن کھولے اور اس پہ ہاتھ رکھ کے ان سے محبت کا اظہار کیا کہ تو میرے نبی کا بیٹا ہے, میں تجھے ساری وہ حدیث سناتا ہوں جو ہم نے حضور کے ساتھ حج کیا تھا. تو نبی الاسلام نے 100 اونٹ قربان کیے, وہ یمن سے حضرت علی لے کے آئے تھے. 63 کیے اپنے ہاتھوں سے, یعنی آپ کا اشارہ تھا کہ میری عمر اب 63 سال ہی ہے, اگلے سال تو آپ کو نصیب نہیں ہوا, آپ نے پوری زندگی کے اونٹ ایک ہی دفعہ کر دیے. اگر قربانی عید کی نماز سے پہلے دی ہو تو نہیں ہوگی. بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی اس نے گوشت کے لیے کی. اللہ کے لیے تب ہوگی جب آپ کریں گے عید کی نماز کے بعد. اور یہاں عید کی نماز سے مراد اس بندے کا عید پڑھنا نہیں ہے. پورے شہر میں کہیں ایک جگہ عید ہو گئی ہے نا, آپ نے عید پڑھی ہے نہیں پڑھی, آپ اپنا جانور قربان کر سکتے ہیں, عید سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ایون کوئی عید کی نماز نہیں بھی پڑھتا تب بھی وہ قربانی دے سکتا ہے, لیکن دے گا اس وقت جب شہر میں کسی ایک مسجد میں عید کی نماز ہو جائے. زور کی نماز نہ پڑھی ہو اور مسجد جائیں اور عصر کی جماعت کھڑی ہو تو کیا پہلے زور کی نیت کر لیں یا عصر کی؟ دونوں طریقے درست ہیں, یہ اجتہادی مسئلہ ہے. بہتر یہ ہے کہ ترتیب قائم رکھنے کے لیے امام کے پیچھے آپ زور کی نیت کر لیں اور بعد میں عصر پڑھ لیں. کیا بیوی فوت ہونے کے بعد مرد کے لیے نامحرم ہو جاتی ہے؟ بالکل جعلی مسئلہ ہے, اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے. کوئی نامحرم نہیں ہوتی. نامحرم کیوں ہو جانی ہے؟ اس سے زیادہ تو محرم ہی کوئی نہیں ہے. حضرت علی نے خود غسل دیا ہے سیدہ فاطمہ کو, نامحرم کہاں سے ہو جاتی ہے؟ سود کی رقم اگر انسان خود استعمال نہ کرے اور اپنے کسی رشتہ دار کو دے دے تو ٹھیک ہے؟ نہیں جی, بالکل غلط ہے, کیونکہ سود لے رہے ہیں نا آپ, گناہ تو ہے, بالکل غلط ہے. اس طرح لوگ کریڈٹ کارڈ بنواتے ہیں کہ جی ہم نے کون سا قسط کو لیٹ کرنا ہے, ہمیں سود پڑے گا ہی نہیں. آپ اس شرط کے ساتھ ایگری کیے ہیں, اس سسٹم کا حصہ بنے ہیں, غلط ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح نان مسلم کو تو ہم ہی دعوت دے رہے ہیں اللہ کے فضل سے. اتنی ویڈیوز ریکارڈڈ ہے. دھروو راٹھی نے جو کچھ کیا, میرے علاوہ کسی کی ویڈیو آئی ہے؟ اس کے بعد یہ بھی مارمری ایمینول پوری دنیا میں وائرل ہوا تھا, اس نے 5 اعتراضات اسلام پہ کیے ہیں, تو میرے ہی جواب آیا انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ, اللہ کے فضل سے. ایتھیزم پہ بے شمار ویڈیوز ہیں. آپ ہمیں مشن سے نہیں ہٹا سکتے. یہ ہے کہ میں غیر مسلمان مگر لا کے میں انہوں نے نچن دیا تھے, نہ انہوں میں نہیں چڈنا, یہ میری ٹاپ پرائرٹی نے. اللہ کے نزدیک بھی دیکھیں, اللہ نے کہا ہے کہ منافق جو ہے وہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے, کافروں سے بھی بدتر ہیں. جو اسلام کی صفوں میں گھس کے اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں نا, ان کے خلاف جہاد کرنا زیادہ ضروری ہے. تو نان مسلم کے خلاف تو ہے ہی 8-10 ٹاپک ہیں. آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقریریں سنیں نا, ٹوٹل 8-10 ٹاپک ہیں جو اس نے مختلف ویڈیوز میں کور کیے ہیں, دیٹس آل. کتنی وہ نئی باتیں کر لے گا. وہی اعتراضات ہیں جو شروع سے اسلام پہ ہو رہے ہیں اور شروع سے مسلمان اس کا جواب دے رہے ہیں. کوئی نئی چیز سامنے نہیں آنی. تو اللہ کا شکر ہے جب بھی کوئی ایسی چیز آتی ہے, ہندوؤں کی طرف سے آئی ہے, میں نے جواب دیا ہے کہ کعبہ جو ہے وہ مسلمانوں کا بت ہے, اس پہ میری پوری ویڈیو آئی ہے اتنی تفصیل کے ساتھ, اور میں نے بتایا مسلمانوں نے تو جعلی کعبہ بھی انڈیا میں بنا لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ایک وڈیرے نے اونٹ کو, لو جی وڈیرا صاحب, وڈیرا تو مر گیا آلریڈی.
آج کل کے مادی دور میں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں رہتے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ مال ہی ہے جی. 90% گھروں میں جھگڑے جو ہیں وہ مال کی وجہ سے ہوتے ہیں, اور وہ جسٹیفائی ہوتے ہیں. شادی کرنے کا شوق تو ہے مردوں کو, لیکن بیوی بچوں کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے, لڑائی جھگڑا ہی ہوگا نا. پھر دیکھیں عورتوں میں غیرت ہوتی ہے, ان کی اس تکلیف کا اندازہ کبھی مرد لگا ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ ان کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے نہ دیکھیں. ایک عورت کے لیے اس سے بڑی تذلیل کوئی نہیں ہوتی کہ اس کا اپنا مرد نہ کمائے اور وہ کسی اور مرد کی کمائی اسے کھانی پڑے, خواہ وہ اس کا اپنا بھائی ہو, خواہ اس کا دیور ہو, یا کوئی اور قریبی رشتہ دار ہو. اس عورت کی جو تمکنت ہے نا, اس کی جو اکڑ ہے وہ مر جاتی ہے, کیونکہ وہ ریسیونگ اینڈ پہ آ جاتی ہے نا. تو اسی لیے اکثر گھروں میں اس طرح کے جھگڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی کے ساتھ کوئی مس ہیپننگ ہو جائے, ایک ایکسٹراڈنری کیس ہے, کسی کا مرد معذور ہو گیا ہے, کوئی اور ایشو ہو گیا اس کے ساتھ, پھر تو ظاہر معاشرے کی ذمہ داری ہے, قریبی رشتہ داروں کا کام ہے اسے ہیلپ آؤٹ کریں. لیکن ایک ہٹا کٹا مرد ہے اور کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اسے عادت پڑ گئی ہے کہ اس نے لوگوں سے لے کے کھانا ہے, تو ظاہر ہے پھر ایسی عورتیں بیچاری وہ تو ایک مسکینوں والی زندگی گزار رہی ہوتی ہیں, یا پھر بالکل مسکین ہو جاتی ہیں, یا پھر وہ روزانہ اپنے خامدوں کے ساتھ لڑتی ہیں. اور پیچھے ریزن یہ ہوتی ہے. اب رہا وہ کیسز جس میں عورتوں کی ہوس ختم ہی نہیں ہوتی. ہمارے اس سوشل میڈیا کی نوست کی وجہ سے اور ٹی وی ڈراموں کی نوست کی وجہ سے جو نیگیٹو چیزیں ہیں کہ خواہشات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں, اس کے لیے پھر گاڈ اورینٹڈ ہونا, فکر آخرت ہونا یہ ضروری ہے. اس کے بغیر تو آپ بھول جائیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ مادیت کے اس فتنے سے باہر نکل سکتا ہے. آپ دیکھ لیں اس وقت خرچے کتنے بڑھ چکے ہیں, یعنی وہ خرچے اس وقت ٹاپ کے اوپر ہیں جو آج سے 10-15 سال پہلے ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے. بچے جس طرح جوانی کی عمر میں پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں اسمارٹ فون چاہیے ہمیں اپنا. باپ نے بے شک 10-12 ہزار روپے والا فون رکھا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں تو چاہیے اتنے لاکھ والا. دوستوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو یہی خرچہ دیکھ لیں کتنا بڑا ہے. انٹرنیٹ کا کنیکشن ہر گھر کی بیسک نیڈ ہے. اس طرح کی کئی چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ایڈ ہو کے کس لیول تک پہنچ چکی ہوئی ہیں. قناعت بھی ختم ہو چکی ہوئی ہے. صابن کی ٹکیا ایک جیسی نہیں یوز کرتے ہیں, وہ بھی ہر بندے نے اپنا لادا صابن رکھا ہوا ہے, شیمپو لادا ہے, بعض تو ٹوتھ پیسٹ بھی کہتے ہیں میں نے یہ والا نہیں یہ یوز کرنا ہے. تو خرچے تو ہم نے بہت زیادہ بڑھا لیے ہیں. قناعت کے بغیر تو گزارا نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. مدارس میں خاص طور پر بریلوی دیوبندی دورہ حدیث کر کے فارغ ہو جاتے ہیں, قرآن کا علم بالکل نہیں ہوتا. پلیز کوئی طریقہ علاج بتا دیں. کوئی طریقہ علاج نہیں ہے جی, یہ بیونڈ ریپیئر ہے. دیکھیں زید چیپا بھائی جو اسلام 360 والے ہیں, انہوں نے مجھے خود بتایا, کہتے ہیں کہ آپ کے ایک اسٹوڈنٹ ہیں کراچی میں اور وہ ارب پتی بندہ ہے. میں نہیں اس کو جانتا, انہوں نے مجھے بتایا. وہ کبھی ان کو ملنے گئے کسی کام کے سلسلے میں, تو انہوں نے بتایا کہ میں انجینئر صاحب کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو کہنے لگے کہ کراچی میں کئی مدارس کو وہ فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں, لاکھوں روپیہ مہینے کا دیتے ہیں. کراچی میں تو ایک ایک سیٹ کئی مدرسے چلا رہا ہے. کراچی تو سمجھ لیں ملک کی پوری اکانومی چلا رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں مجھے خود انہوں نے بتایا کہ میں نے انجینئر صاحب کی جب ویڈیو سنی نا تو مجھے ایک آئیڈیا کلک ہوا, اور وہ آئیڈیا یہ ہے کہ میں مدارس میں جاؤں جن کو میں پیسہ لگا رہا ہوں کہ آپ نے کسی حافظ کو اس وقت تک حفظ کی ڈگری نہیں دینی جب تک کہ وہ قرآن کا ترجمہ نہ کر لے. 1 سال یہ بھی پڑھا دینا اسے, اور صرف اسی حافظ کو ڈگری دیں جو قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہو. میں نہیں کہتا کہ فتوے دے, یہ فوراً اس طرف چل پڑ دیں, ترجمہ کریں گے تو فتوے دینا شروع کر دیں گے اور بات ٹور پہ دینے. فضائل اعمال ڈائریکٹ پڑھنے سے انسان گمراہ نہیں ہوتا, قرآن کا ترجمہ ڈائریکٹ پڑھنے سے گمراہ ہو جاتا ہے. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ فضائل اعمال پھر زیادہ بہتر کتاب ہے نا, کیونکہ اسے ڈائریکٹ پڑھ کے گمراہ نہیں ہوتا. قرآن کو ڈائریکٹ پڑھ کے آپ گمراہ ہو سکتے ہیں, تو زیادہ بہتر کتاب کون سی ہوئی جسے ڈائریکٹ پڑھ کے آپ گمراہ نہ ہوتے ہو؟ لوزامو, یہ رزلٹ نکل رہا ہے اس میں سے. تمہارے مولویوں کی کتابیں ایسی ہیں کہ انہیں ڈائریکٹ پڑھ کے گمراہ نہ ہو, اللہ کی کتاب ایسی ہے کہ اسے ڈائریکٹ پڑھ کے گمراہ ہو جائے.
اور قرآن کی آیات کی تحریف کر کے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا ہے، بلعام بن بعورہ والی میری ویڈیو دیکھ لیں. تو وہ مدارس میں گئے، انہوں نے بڑے اخلاص کے ساتھ، اور میں کہا اڈے ہی کو سادہ کام ہے، مان گئے ان کے. وہ جن جن مدرسوں میں گئے انہوں نے کہا آندہ آپ نے اس بات کا ذکر بھی نہیں کرنا ہم سے. انہوں نے کہا کہ ساڑھی تسی روزی روٹی سے لت مارن لگے ہو. کیونکہ حقیقت بات ہے، لوگوں نے بھی صرف حفظ ہی کرانا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے گھر کے بندے بخشوانے ہیں 8-10. ان کی بلا سے کہ اس کو قرآن کے حلال کا حلال ہونا، حرام کا حرام ہونا پتا ہو نہ پتا ہو. حالانکہ انہیں پتا نہیں یہ سارے فضائل اس حافظ کے لیے ہیں کہ جو قرآن کے اوپر عامل بھی ہوگا، جسے پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. تو کہتے ہیں میں جس مدرسے میں بھی گیا انہوں نے آگے سے کہا کہ بھائی یہ خطرناک کھیلنا آپ کھیلیں، لوگ حفظ کروانا چھوڑ دیں گے. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ مسئلہ کہاں خراب ہے. قرآن کی تعلیمات کون نہیں عام ہونے دے رہا؟ یہ لوگ خود ہیں. باقی اپنے سارے معاملات جو ہے نا وہ اپنی نیٹو لینگویج میں پڑھائیں گے. درس نظامی میں قرآن کو بھی کور کرواتے ہیں اپنی پرانی تفسیروں کی روشنی میں، لیکن وہ ظاہر ہے کہ وہ اس پیشن کے ساتھ تو نہیں جسے ڈاکٹر سرار صاحب قرآن پڑھایا کرتے تھے کہ انسان کی زندگی بھی بدلے، پتہ چلے واقعی خدا مجھ سے ہم کلام ہے. ایک لٹریچر کی بک کے طور پہ پڑھیں تو وہ تو آپ کو امریکہ میں بھی کئی یہودی بھی ملیں گے جو اسلامیات کے پروفیسر ہیں، عقیدے میں یہودی ہیں، تو قرآن کو ایسے بک پڑھا رہے ہوتے ہیں اس کو ہدایت لینے کے لیے نہیں. تو یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے. نہیں جی، میں نے اپنی پوری بیماری کے باوجود اللہ کے فضل سے آپ کی ساری پرچیاں ختم کر دی ہیں، اللہ کا شکر ہے. کچھ بھائیوں نے دعاؤں کے لیے بھی کہا ہوا ہے، اینڈ پہ دعا بھی کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، ماں باپ کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان، انڈیا کے، کشمیر کے، یمن کے، عراق کے، افغانستان میں، پاکستان میں، جہاں کہیں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، چائنا میں، اے اللہ غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما، تمام چیزوں کے شر سے انہیں محفوظ فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول منظور فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. یہ تمام دعائیں ہم تمام مسلمانوں کے حق میں قبول منظور فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما. عالم اسلام کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.